الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك آخر الخلق كلهم. سامعین محترم، تاریخ انسانی کا سفر معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ آخر قربت الہی سب سے زیادہ کس کو حاصل ہے. تو سفر معراج اتنا روشن باب ہے تاریخ انسانی کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عروج عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابر، فرمایا اس سے بھی کم. اتنی زیادہ قربت اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اور دوستو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ وہ عروج ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ عروج عطا کیا ہے کہ جو اس عروج کی شروع سے اب تک تصدیق اور اس پر ایمان لا کر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عروج عطا کر رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج تک جنہوں نے اس واقعے کو مانا، اسے جانا اور اس میں جو جو حاصل ہوا اس پر دل و جان سے عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے دونوں جہانوں میں کامیاب بنا دیا ہے. اور دوستو یہ عروج ہے کیسا؟ قربان جائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، آپ جو سماعت کرتے ہیں کہ فرمایا ہے بلال، ہم نے جنت میں جب پہنچے تو آپ کے قدموں کی آواز اپنے سے آگے محسوس کی. اب دیکھیے مفسرین اس کا کیا کمال جواب دیتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو لامکان لے کر گیا تھا، وہاں تو گھڑی کا تصور ہی نہیں ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات دیکھ لی، دنیا دیکھ لی، جہنم کے معاملات دیکھ لیے، جنت کے تمام معاملات دیکھ لیے اور دنیا میں آ کے وہ بھی بیان کر دیے. اور دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے اس واقعے میں تصدیق کی ہے نا، وہ آج تک اللہ تعالیٰ انہیں عروج ہی عطا فرما رہا ہے. دیکھیے واقعہ کیا ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اعلان کرنے کا صبح فرمایا کہ میں اس واقعے پر گیا تھا، حضور نے ارادہ فرمایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا اور جا کر ابو جہل کو یہ واقعہ سنا دیا. تو ابو جہل نے کہا کیا آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں پر گئے؟ کیا واقعی یہ آپ واقعہ اپنی قوم کو بیان کریں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل میں اپنی قوم کو بیان کروں گا. تو ابو جہل نے آواز دی اے بنی کعب ادھر آؤ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا چاہتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ، وہ تو اس وقت مذاق کے معاملات کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ نے جیسے غرق کر دیا اسے انہی معاملات کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی وجہ سے. تو وہ لوگ جمع ہوئے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا. تو تاریخ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کچھ لوگ اس وقت مرتد ہو گئے تو کچھ لوگ با کمال ایمان والے بن گئے. اور پھر مشرکین مکہ اس میں سے کچھ کھڑے ہوئے اور جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنایا. اب دیکھیے ایمان کامل کب ہوتا ہے، یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اور تصدیق ہوتی کسے ہے، کیا کہتے ہیں تصدیق کو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا، یہ کہا کہ دیکھیے آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رات کے مختصر حصے میں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہو آیا ہوں اور صبح یہاں کر رہا ہوں.
تو کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا بالکل میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ میں تو روزانہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز باتوں کی تصدیق کر رہا ہوں۔ تو یہ کمال ہے، تصدیق فوری ہو رہی ہے، عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تو دوستوں پتہ یہ چلا کہ تصدیق ایسی عمل میں لانی ہے کہ جب ہمیں پتہ چلے ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور جب انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہونے لگ جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے۔ ابھی ہم حضرت کی زبان اطہر سے ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے خوب فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا تشریف رکھیں۔